حبیب صاحب، عمران خان کو واقعی ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ادھر ادھر سے جو پیغامات ان تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پشاور چلے جائیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ یا وہ بنی گالہ منتقل ہو جائے اور پشاور کسی جیل میں جائیں گے تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوگی، تو وہاں پہ انہیں کسی بنگلے میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب فی الحال کسی بھی قسم کی اس ڈیل سے انکار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ مجموعی طور پر دیگر معاملہ سے بالکل الگ رکھا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان یعنی عدالتوں کے اندر سے ہی انہیں جو بھی انصاف ملے وہ عدالتوں کے اندر سے ملے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کو ڈیل کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا، کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو عدالت سے باہر بار ہی انصاف مل گیا تھا، اور پھر بعد میں اور پھر عمران خان کو بھی NRO مل گیا، تو اس میں کیا فرق رہا؟ تو یہ ایک پولیٹیکل فرق ہے جو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف DGISPR کی پریس کانفرنس جس میں جیسے مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، دوسری طرف مذاکرات پہ کوئی امپیکٹ ہوگا اس پریس کانفرنس کا؟ دیکھیے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ، چلیے ہم اس کو اسپیسیفک کر لیتے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، ایک فوجی کا امتحان یہ نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کتنا اچھا ہے، اور ایک فوجی کا امتحان یہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو اس پیمانے پہ نہیں جانچا جا سکتا کہ اس کے پاس لفظ کتنے وافر ہے، اس کا ذخیرہ الفاظ کتنا اچھا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے اس پیمانے پر بھی نہیں جانچا جا سکتا کہ وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں کتنی مہارت رکھتا ہے. یہ تینوں پیمانے وہ ہیں جن پر سیاستدانوں کو اور سفارتکاروں کو جانچا جاتا ہے، فوجیوں کو اس پر نہیں جانچا جاتا. تو ایک جب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے تھے کہ ان کی جگہ بہتر الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے، ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جس میں مزید نرمی کی گنجائش موجود تھی، اور مطالب یہی رہتے، اور ان کی گفتگو ایسی تھی کہ جو مزید غیر جانبدارانہ دکھائی دیتی اگر الفاظ مخصوص دوسرے طرح کے استعمال کیے جاتے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ تاثر بہرحال اچھا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک فریق کے قریب لگ رہی ہو اور دوسرے فریق سے دور لگ رہی ہو. اسے بالکل درمیان میں رہنا ہے، اسے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے. باقی جو پولیٹیکل جو سیاسی فریق ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، تو وہ کبھی قریب اور کبھی دور ہوتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو وہیں پہ رہنا چاہیے. تو یہ تاثر جو ان کی تقریر سے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جو مذاکرات ہیں یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے، مذاکرات تو پتہ نہیں کیسے جاری ہیں. ایسی صورت ہے نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب سیاسی مذاکرات جاری ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے. ٹپ آف دا آئس برگ میں آپ کو برف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور DGISPR صاحب کو وہی کہنا ہوتا ہے جو سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، مذاکرات کے نتیجے میں حکومت کو کیا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جو چاہیے وہ تو واضح ہے. حکومت کا جو مطالبہ اب تک میری معلومات میں ہے وہ ہے 3 سال کم از کم. اور حکومت اس بات پہ تیار ہے کہ ہم اس اسمبلی کی مدت 4 سال کر لیتے ہیں اور ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر کے اس کو 3 سال بعد توڑ دیں گے، اور 4 سال بعد مجموعی طور پر 4 سال بعد یعنی فروری 2024 سے یہ شروع ہوگی اور 2028 کی فروری میں یہ ختم ہو جائے گی. یعنی یہ حکومت کے پاس یہ آفر ہے کرنے کی کہ 1 سال ہم اپنا کم کرتے ہیں اور آپ ہمیں آئندہ کے 3 سال برداشت کریں، کیونکہ یہ مدت بھی اس میں شامل ہے. آپ اپوزیشن نہیں کریں، وہ اپوزیشن بھی کریں اور جس طرح کی ہوتی ہے، لیکن آپ خاموش بیٹھے رہیں. تو اب فی الحال تو یہ ہے ان کے پاس آپشن، حکومت کے پاس جو دینے کے لیے ہے، لیکن PTI اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا حبیب صاحب، آج وزیر اعظم نے اڑان پاکستان پروگرام کا بھی اعلان کیا، اس پہ میں چاہوں گی آپ. دیکھیے اڑان پاکستان جو پروگرام ہے میرا بھی بڑا اشتیاق تھا، اور کافی دنوں سے ایسے کئی اشتہارات بھی چل رہے تھے اخبارات میں اور ٹی وی میں خبریں آ رہی تھی کہ بس وزیر اعظم نے اڑان پروگرام دینا ہے اپنا. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو آج میں نے وہ پوری بیشتر اس کا حصہ سنا، وزیر اعظم کی تقریر بالخصوص، بلکہ اس کے کچھ نوٹس بھی بنائے، اور باقی سب لوگوں کی. یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے
ایک تو یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا موقع انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ میں نے اس طرح حکومت کے لوگوں کو ایک پلان پیش کرتے ہوئے دیکھا ہو. میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو پلان پیش کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں. اچھا. اور تو وہ پلانز بھی کوئی عمل میں نہیں آئے. تو اس پلان کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ پلان بنا ہے اور جو شکلیں آج میں دیکھ رہا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ ادارہ ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اس نے یہ غیر معمولی طور پر کوئی چھوٹا سا تھا تو بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، کوئی بہت غیر معمولی ایسا استاد ہے کہ جس کی ریسرچ اور جس کی جو سوچ ہے وہ دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک دکان بھی زندگی میں نہیں چلائی. اچھا. اور ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، خواہ وہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، خواہ وہ کوئی اور ہے. ایک زمانے میں محترم شہباز شریف صاحب کا تعلق بزنس سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کے والد ماجد بزنس چلایا کرتے تھے. ان کا تعلق ایک سامنے کا تعلق. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان میں سے کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کو ریئلائز کر لے اور اس طرح ریئلائز کرے کہ جناب 30 ارب ڈالر سے آپ نے 60 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کو لے کے جانا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے اور اس کے لیے آپ 10 ارب ڈالر سالانہ کی سرمایہ کاری کا پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ کہنے کا جگرا تو میرا نہیں خیال لوگوں میں ہے، لیکن سیاستدان جو دل چاہتا ہے ان کو کر لیتے ہیں. انہوں نے آج وہ کھیل بنایا، کرسیاں جوڑی اور سامنے جناب ایک اچھی سی سکرین لگائی. یہ بھی آج کل شغل لگ گیا نا حکومت کا کہ جناب ایک اچھی بڑی سی سکرین لگاؤ، ایک کرسیاں لگاؤ، اور کرسیاں لگا کے سامنے سکرین کی طرف بیٹھے ہوئے دیکھ کے جو نمبر دل میں آ رہا ہے وہ بولتے رہو. تو اس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان نمبرز میں بڑی اہمیت ہے. یہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو اس سے کوئی امید نہیں؟ مجھے اس سے کوئی امید نہیں، مجھے ان لوگوں سے بھی کوئی نہیں ہے جو اس کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے نئے سال میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. 2024 کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے. کل ایک نئی صبح کا، ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس نئے سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں، پاکستانی صحافت میں اور پاکستان کے دیگر معاملات میں، اس پر ہم حبیب صاحب سے کچھ پریڈکشنز لے لیتے ہیں. حبیب صاحب، گو کہ آپ جوتشی اور نجومی نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کی صحافتی بصیرت تو ہے، اور بعض اوقات جو صحافتی بصیرت ہوتی ہے وہ بھی آگے کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا آنے والا سال ہے، اس سال میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے وہ تو ہے عمران خان کے متعلق کہ کیا عمران خان 2025 میں جیل سے باہر آ جائیں گے؟ آپ کی صحافتی بصیرت کیا کہتی ہے؟ ایک تو بصیرت کا الزام جو آپ نے مجھ پہ لگایا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں خوشی سے، کیونکہ بصیرت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ سبھی کو عنایت فرمائے، اور میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے یہ عنایت فرمائے اور سب کو عنایت فرمائے. خاص طور پر ہمارے اکابر کو، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو. ہمارا کام تو بغیر بصیرت کے بھی چل جاتا ہے،